میں اٹیچی بالکل ریڈی کیے ہوئے تھا، ہلکی بھی اسپیڈ ہوگی تو میں کود جاؤں گا، لیکن اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ اگر میں کودتا تو شاید یہاں نہ ہوتا۔ اپنی جان کو بھی بچانا ہے، جان بوجھ کے ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، کسی طرح آپ تک پہنچے اور پہنچتے ہی سیدھے اسٹیج پر آئے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، دو ہی ٹھکانے جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ فضیلت الشیخ ابراہیم صاحب، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اتنی رات تک آپ لوگوں کا جمع رہنا اور پھر میرے آنے کے بعد بیٹھنا، یقیناً یہ آپ کی ہمت اور حوصلے کی ترجمانی کرتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ ابھی ایمان کی حرارت ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ مجھے پہنچ تو جانا چاہیے تھا 5 بجے ہی، مجھے جس ٹرین سے میں سفر کر رہا تھا وہ لکھنؤ میں بالکل رائٹ ٹائم آئی، صحیح ٹائم پر چلی، لیکن اس کو کشن گنج آتے آتے 7 گھنٹہ وہ لیٹ ہو گئی۔ میں کل رات کے 11 بجے سے سفر کر رہا ہوں اور ابھی جسٹ کشن گنج اسٹیشن پر اترا ہوں۔ شیخ ابراہیم حفظہ اللہ سے برابر رابطہ تھا۔ ایک بار یہ ہوا کہ چلیے کٹیہار میں چھوڑ دیتا ہوں اسے، آپ کوئی گاڑی بھیج دیجئے۔ موصوف نے فوراً گاڑی روانہ کی، لیکن وہ گاڑی بھی کوئی حادثے کا شکار ہو گئی، نہیں پہنچ سکی۔ پھر یہ ہوا کہ نہیں، آپ اسی ٹرین سے آ جائیے۔ ٹکٹ ہمارا کشن گنج تک کا تھا، بیٹھے رہے۔ میں نے کہا کہ بارسوئی میں رک گئی ہے، کہیے تو اتر جائیں۔ بولے نہیں، آپ کشن گنج آ جائیے، بارسوئی سے دور پڑتا ہے، اگر دالکولہ رک جاتی ہے تو آپ اتر جائیے۔ لیکن اتفاق دیکھیے، ٹیلٹا تک میں رکی لیکن دالکولہ نہیں رکی۔ جب حالات بگڑتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اٹیچی بالکل ریڈی کیے ہوئے تھا، ہلکی بھی اسپیڈ ہوگی تو میں کود جاؤں گا، لیکن اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ اگر میں کودتا تو شاید یہاں نہ ہوتا۔ اپنی جان کو بھی بچانا ہے، جان بوجھ کے ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، کسی طرح آپ تک پہنچے اور پہنچتے ہی سیدھے اسٹیج پر آئے۔ نہ منہ دھلا، نہ چائے پیا، نہ کپڑا چینج کیا، سیدھے گاڑی یہاں کھڑی کی اور یہاں چلے آئے اور ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں۔ اگر آپ کو محبت ہے تو ہم بھی آپ کی محبت میں نے کوئی کسر نہیں رکھا۔ اگر نہیں آتا تو یہ ہوتا کہ ابراہیم صاحب نے دھوکہ دیا، جھوٹا نام ڈال دیا اشتہار میں، اور آپ کل ان کو جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے ننگا کرتے، تو وہ بھی ایک بری چیز ہے۔ ہر انسان کے ساتھ مجبوریاں لگی تھیں۔ جو گاڑی 5 بجے آنا تھی اب وہ رات کے 12 کے بعد آ رہی ہے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ کبھی کبھی تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ڈرائیور کو دھکا دے کے خود بیٹھ جاؤں اور چلانا شروع کر دوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام اپنے نیم سے اور اپنے اس سے چلتے ہیں، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار اس گاڑی میں ایسا ہوا ہے کہ ٹائم پہ آئی ہو لکھنؤ تک، لکھنؤ سے گورکھپور تک، لیکن اس کے بعد اس کا موسم بگڑ گیا ہو۔ بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں اس جلسے میں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اگر اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ اس سے اس سورت کی جامعیت، فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کے اندر جن چیزوں سے بحث کی گئی ہے اور جو چیزیں پورے قرآن کے اندر بتائی گئی ہیں، اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ذکر اس سورت کے اندر کر دیا ہے۔ شروعات قسم سے ہوتی ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی جاتی ہے، اور قسم کھانے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یاد رکھیے گا، اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی قانون عائد نہیں ہوتا۔ لیکن بندہ، ہم اور آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جس کی قسم کھانا چاہیں کھا لیں۔ ہم اور آپ اولاً تو قسم کھانے سے پرہیز کریں، اور قسم کھانا ناگزیر ہو، ضروری ہو۔ سامنے والا بغیر قسم کھائے ہوئے ہماری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کلیئر کہہ دیا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اسلام کے اندر۔ تو بندہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، غیر اللہ کی نہیں۔ لیکن اللہ پر کوئی قانون عائد نہیں ہوتا، وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، اور اس کے بعد یقین دلایا ان الانسان لفی خسر۔ اور وہ زمین پر جتنے لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ پوری کی پوری انسانیت، سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک یہ پوری کی پوری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری طریقے سے نقصان میں ہے۔ پوری انسانیت، الف لام بھی جنسیت کا، کوئی بچا نہیں ہے، ساری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ان کو الگ کر دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ پوری بنی نوع انسانیت کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ اور جینی اور پارسی، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی چپے میں، سب نقصان کے اندر ہیں۔ اور پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی۔ کیوں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو جو نقصان میں بتایا ہے، اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی، یہ سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا۔ جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو۔ ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا، اس کا برف کاسٹلی ہونے کی وجہ سے، مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے برف کی قیمت گھٹا دی، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو، سستا ہی بکے لیکن بک تو جائے۔
کہتے ہیں کہ جب میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف کو 1 روپے کلو سے بھی کم کر دیا، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والے نے 50 پیسے سے بھی اس کی قیمت گھٹا دی اور اس کی قیمت رکھ دی 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے، لوگوں میرا برف فری میں لے جاؤ، گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں، کچھ دعائیں دے دیں، اگر 25 پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ، میرا برف برباد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے، میرے برف کو گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا، کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا، جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا، قرآن کی جب میں چند آیتوں کی صورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی صورت آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے۔ آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا۔ جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے، گھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ برف گھلتا جا رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے۔ 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا، آج جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں۔ 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں، ہماری اور ان کی زندگی یہ میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو، جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں۔ اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا، وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے۔ انسان کی منزل وہی ہے۔ 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو، 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہوں، کتنی ہی زمین آپ کی ہو، حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ مریں گے اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں، اور وہی 2 گج زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے۔ اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے، 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے، ہم حقیقت میں اسی 2 گج زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے، جس میں ہمیں جانا ہے، اور ہم اسی کے قریب ہو گئے۔ اور 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم، بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں، نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے، تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔
مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے، نہ جنت ملے نہ جہنم ملے، اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ دو ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو گئے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ جس طرح برف گھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں، برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا۔ 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس، قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی، کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو، سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فزوروا القبور فإنکم تذکرکم الموت، لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا، تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا، تمہیں اس جگہ آنا ہے، یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو، اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں۔